ویلکم بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب مجاہد منصوری صاحب کیا کہہ رہے تھے ناظرین؟ آپ لازمی بات ہے کہ ان کے خیالات سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی مقتدرہ کی اور بات ہو رہی تھی سیاسی قیادت کی۔ ناظرین، آپ نے جیسے کہا ڈاکٹر صاحب کہ مقتدیٰ کو سیاسی قوتیں ہی دعوت دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد اعتراض بھی جو ہے وہ یہی کرتی ہیں کہ آپ اپنے حدود میں رہنے کا ان کو جو ہے حدود بتاتی ہیں کہ کون سی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی جو ہے مقتدرہ اپنی حدود کراس خود کرتی ہے یا واقعی ان کی دعوت کی ان کو ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، دعوت کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بھی ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے جہاں پر چینج آئی ہے اور مقتدرہ قوتیں جو ہے وہ اقتدار کے احوالوں میں داخل ہو گئی یا وہ جو بھی تمام تر اختیارات کا مرکز و محور وہی بن گئے، ایسا جب بھی وقت آیا ہے تو ابھی آپ نے وجہ کہا یہ کہ ان کو دعوت دی جاتی تھی۔ دعوت دینے والے تو ہوتے تھے پولیٹیکل ہیرارکی، جو اوپر کے لوگ تھے، یعنی اپوزیشن۔ جو بھی اپوزیشن تھی وہ گورنمنٹ فیل ہونے پر اور اس کے اڑ جانے پر، کیونکہ گورنمنٹوں کو آسانی سے ہلایا تو نہیں جا سکتا، تو وہ دعوتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ خفیہ بھی ہوتا تھا، بابانگ دہل بھی ہوا ہے اس ملک میں، ٹھیک ہے نا جی، کہ آئے فوجی کیا کر رہے ہیں، دیکھیں یہ کریں وہ کریں، وہ تو چلتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہوتی ہے، وہ ہے کہ جو خلق خدا کا نقارہ بچتا تھا نا جب، تب ان کی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ دعوت۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پبلک اوپینین کا جو گراف ہے وہ بھی جو ایگزسٹنگ سٹنگ گورنمنٹ ہوتی تھی اور پورا سسٹم ہو رہا تھا، اس کے وہ خلاف ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ تب جو درمیان میں جو ہوتا تھی فورس، وہ اپوزیشن، وہ ایک تو گورنمنٹ کے قریب ہو جاتی، پبلک کے قریب ہو جاتی تھی، دوسرا وہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، کیونکہ اس کی سخت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے مظاہروں سے، اپنی ایجیٹیشن سے، اپنی تحریک سے، جتنی تحریکیں چلی اس میں آسان نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے صرف تحریک چلا کر گورنمنٹ کو ہلا سکتے۔ بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، بالکل ایسے ہی، کوئی بھی حکومت اس طرح آسانی سے نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جب اپوزیشن آ گئی اور اپنا دعوتیں ملنے لگیں تو پھر ان کی جگہ جو ہے بننا شروع ہو جاتی۔ تو جب بھی وہ آئے ہیں تو پیپل ایٹ لارج نے، ہمیشہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تمام کے تمام، لیکن ایک اکثریت جو تھی یا جو بہت مؤثر طبقات تھے، جب وہ یہ محسوس کرنے لگتے تھے کہ بھی جو پریزنٹ سسٹم ہے اور جو گورنمنٹ ہے اس کا ٹوٹل فیلئر ہو گیا ہے، تو اب کسی کو آ کے اس کو سنبھالنا چاہیے، یہ تو ہم پسماندگی کی طرف اور پورے بحران کی طرف چلے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، تو وہ جو مقتدر خود ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے عرض کیا کہ مقتدر قوتیں کیسے کیسے پبلک اوپینین اینڈ پولیٹیکل فورسز انوائٹ دیم۔ ٹھیک ہے، کیسے آپ کہتے ہیں کہ کیا سابقہ دور میں جو ہے جو خلق عوام کی آواز جو تھی، کیا وہ پھر دوبارہ نکارہ بجا اور کیا واقعی انہوں نے ایک نئے طریقے سے مداخلت کی ہے، یا کہ یہ سازش اور مداخلت کا جو ایک چل رہا ہے سلسلہ، یہ اس میں کوئی صداقت نہیں؟ نہیں، اگر آپ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جی کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو نکارہ خدا بجا ہے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، اس میں تو کوئی دو اوپینین نہیں ہے کہ جب تک عمران صاحب کی حکومت چلی ہے 10 جون تک جی یا 10 مئی تک، جیسے 10 مئی تک چلی، ہاں جی 10 مئی تک، اس وقت تک ان کا جو پاپولرٹی کا گراف تھا وہ نیچے جا رہا تھا، جو ان کی مقبولیت تھی وہ دن بدن مہنگائی کا جو یہاں پر مہنگائی تھی، لیکن اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا۔ لیکن یہاں پر سیاسی ابلاغ جو ہے نا، چونکہ ہم بلیم گیم میں تھے نا سارے، تو اپوزیشن کی طرف سے تو مسلسل بلیم تھا کہ یہ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ملک بیچ دیا، انہوں نے یہ کر دیا، IMF سے کر لیا۔ حالانکہ IMF والا معاملہ تو جو ہے وہ تو بڑا بگ کویشچن یہ آتا ہے کہ مشرف صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی ہے تو IMF سے بیل آؤٹ ہو چکے تھے اور اس حکومت نے بڑا زور لگایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، جب آتے ہیں نا تو وہ ایک علیحدہ بھی اس پر بات کرتا ہوں۔ جی ہاں، کہ جو مقتدر قوتیں آتے ہیں وہ کرتی کیا ہیں اور انہوں نے کیا ہے، ان کا رول کیا کر رہا ہے، اس کو بھی تو ہمیں ایویلیویٹ کریں، اور یہ بہت رائٹ ٹائم ہے کہ ہم اس کو ایویلیویٹ کریں، بہت کمپریہنسو مینرز میں، بہت ہمہ گیر طریقے سے اس کو کرنے
کے آ گیا, خود بھی ان کو ریوزٹ کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کرتے رہے اور کیا کیا ہے. وہ اس پر میں بات کرتا ہوں. دیکھیں خود یہ جو ہوا مشرف کا دور, اس میں ہم نکل چکے تھے IMF سے, تو یہ 3 سال میں تو نہیں ہوئے. وہ تو زرداری صاحب کے دور میں ہم پھر آ گئے IMF میں, انہوں نے اس کو آگے انہانس کر دیا, قرضے کہیں سے کہیں بڑھ کر چلے گئے. $16 بلین وہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ والا رجیم جو تھا ہمارے خزانے میں, اور یہ کہ ہم IMF سے نکلے ہوئے تھے. تو اتنا بڑا کام آ کے 3 سال میں, جس میں 2 سال کووڈ کرائسس بھی ہے, وہ آ کے صرف عمران خان نے تو نہیں کر دیا. وہ تو ایک بڑا عادی ٹریپ ہو گیا. ایک تو ان کی کیپیسٹی کم تھی, ان کا ہوم ورک نہیں تھا, ان کی ٹیم ویک تھی. یہ سارے کچھ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, بہت زیادہ ڈیسیجن میکنگ میں بڑے بڑے ڈیزاسٹر بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو فائنینشیل مینجمنٹ تھی اسٹیٹ لیول کی, اس کا بلیم آپ بالکل عمران خان کو نہیں دے سکتے, جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی تھی. وہ انہوں نے بہت شور مچایا. عمران خان کی جو بڑی کمزوریوں میں سے کمزوری تھی, وہ اس کا میڈیا سیل تھا, جس کو وہ ریشنلائز کر ہی نہیں سکا کہ بابا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. وہ بلیک اینڈ وائٹ میں بتا ہی نہیں سکے کہ جس کو یہ بہت بڑا نجات دہندہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. اکنامک گیمکس کے جو ماسٹر تھے اسحاق ڈار صاحب, جو اشتہاری ہو کر اب باہر ہیں, یہ ان کا کیا دھرا ہے. اگر اس میں سارا کچھ نکالا جائے تو یہ بہت بڑا چنک جو ہے وہ اس کے ذمہ دار وہ ہے, اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور پچھلی حکومتیں وہ بھی انہی کی ہیں. تو یہ تو تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے باوجود عمران خان کا جو گراف تھا وہ ڈاؤن جا رہا تھا. اس کے خلاف پبلک اوپینین ہو رہی تھی, اور بڑے بڑے ڈیزاسٹر بھی تھے مہنگائی کے علاوہ. بزدار صاحب کی جو سلیکشن کی عمران صاحب نے ہے جی, پنجاب میں آئینی سلیکشن جو کی انہوں نے, وہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. وہ گورننس کو نہیں سنبھال سکے. وہ سارے معاملات, پنجاب جیسا اتنا بڑا صوبہ, تو جہاں سے ان کی ساری سیاست نے نکلنا تھا. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ یہ بڑے بڑے ڈیزاسٹر تھے, لیکن جن کو یہ نااہل آپ سمجھیں اور نا تجربہ کار, ان سے کہا بھی جاتا رہا, اور وہ اگر فیل ہوئے سابقہ حکومت, تو ان کی جگہ ان کو لایا گیا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ بڑے تجربہ کار ہیں, ان کے پاس اچھی ٹیمز ہے. لیکن جیسے آپ نے گزشتہ سوال کے جواب میں کہا کہ ایکچول تو اس کو قرضوں میں ڈبونے کے ملک اور عوام پہ جو بوجھ کا ذمہ داری آج پڑ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس کے ذمہ دار تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ حکومتیں ہیں. اچھا جب وہ ہیں تو پھر ان کو کیوں آزمایا گیا؟ میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا, بڑا اسمارٹ کوشچن کیا آپ نے. دیکھیں جو مختلف ہوتے ہیں نا, اب ان پر آتے ہیں. یہ تو ابھی سیاسی, جی بالکل آپ نے وہ جب بھی آئی ہیں تو 3 فیکٹر جو ہیں وہاں سے ڈیزاسٹر پیدا ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ان کی نیت کیا تھی, ٹھیک. دوسرا یہ کہ ان کی کیپیسٹی کیا تھی. تیسرا یہ کہ انہوں نے جو سلیکشن کی, کیونکہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے جو یہاں پر میں پہلے کر دینا چاہتا ہوں کہ مقتدرہ قوتیں جب بھی آئی ہیں, وہ تن تنہا وہ قوت جو ہے, جتنی بھی وہ قوت ہے, وہ تن تنہا نہیں حکومت کر سکتی. صحیح, وہ نہیں کر سکتی. ٹھیک. اس کو ہمیشہ جو ہے وہ شہری بیساکھیوں کی ضرورت پڑی. صحیح. سوک سپورٹ کے بغیر, سوک سیٹ اپ کے بغیر کتنی بھی مقتدرہ قوت ہو, وہ پاکستان جیسے ملک پر رول نہیں کر سکتی. جس طرح کے سوڈان میں ہوا کہ وردی پہن کے ہی کرتے رہے. یہاں تو وردی جب پہنی, مشرف صاحب کہتے تھے کہ جو وردی ہے وہ میری دوسری کھال ہے. جی بالکل ہے جی, کہتے تھے دس از مائی سیکنڈ اسکن. لیکن اس کے باوجود آتے ہی ان کو سول سیٹ اپ میں جانا پڑا. اور جب وہ سول سیٹ اپ میں جاتے ہیں, یہ بہت باریک بات ہے کہ ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ اس ملک میں جو مقتدر غیر آئینی جو قوتیں اور عامر یہاں پر آ کر جنہوں نے حکومت سنبھالی, قطع نظر اس سے کہ وہ کتنے جسٹیفائڈ تھے, کیا حالات تھے, دعوت جائز تھی, پبلک اوپینین جو تھی اس نے مجبور کر دیا, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کو آپ ایک طرف رکھیں. لیکن آگے اب ان کے رول کو دیکھیں کہ ان کی جو ڈیسیجن میکنگ تھی, سب سے بڑا چیلنج جو پہلا ہوتا ہے کسی بھی مقتدر جو ڈکٹیٹر ہے, اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کیپیسٹی ہے ٹو سلیکٹ سول ٹیم وہ کتنی ہے. اس کے دونوں چیزوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی نیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کی کیپیسٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کتنا وہ قابل ہے کہ کس قسم کا سول سیٹ اپ بنا رہا ہے,
اور کیا اس کی نیت ہے. اس میں دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں. بدنیتی بھی ثابت ہوتی ہے آمروں کی اور کسی حد تک ان کی نااہلی بھی ثابت ہوتی ہے اور اہلیت بھی ثابت ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اب اگر اس کی ایک پوری ہیرارکی، اس کی کرونالوجی ہے پوری. یہ کرونالوجیکل آرڈر میں اگر آپ جائیں گے ایوب ٹو مشرف تو وہ آپ کو یہ سارے شیڈز مختلف ملیں گے. کیپیسٹی نظر بھی آئے گی، نااہلیت بھی نظر آئے گی، نیک نیتی بھی نظر آئے گی، بدنیتی بھی نظر آئے گی، آئینی انداز بھی نظر آئے گا، غیر آئینی انداز بھی نظر آئے گا، خالصاً ڈکٹوریل والا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ بھی نظر آئے گا آپ کو. یہ سارے معاملات ہیں. اب ہسٹری کو چھوڑیں، اس میں جو بہت کنٹینیوٹی آئی، یا آپ یوں کہیں کہ دیکھیں فورڈ جو 73 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا وہ ایک بہت بڑی نعمت تھی اس ملک کے لیے. جو باقی مادہ پاکستان تھا اگر اس کو کوئی چیز ملی فوری طور پر سنبھالنے کے لیے تو وہ کانسٹیٹیوشن تھا 73 کا. وہ بھٹو صاحب کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے، دینا چاہیے، کنٹریبیوشن ہے ان کی، لیکن اتنی ہی بڑی وائیولیشن انہوں نے پھر دوبارہ کی. جیسے ہی وہ آئین بنا وہ متفقہ بھی ہے، وفاقی بھی ہے، پارلیمانی بھی ہے، اسلامی بھی ہے. اس کا پریمبل میں جو ہے وہ قرارداد مقاصد بھی ہے جس پر بہت بڑا وہ ایک ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا اور بڑا محترم ہے، وہ بھی اس کے پریمبل میں شامل ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جیسے ہی وہ آئین بنا ہے بھٹو صاحب نے اس کو ایک طرف رکھ دیا. اس ملک میں ایمرجنسی جو ہے وہ 65 کی وار سے شروع ہوئی تھی، 71 کی وار تک قائم رہی، 71 کی وار کے بعد بھی جاری رہی اور کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد بھی جاری رہی. پھر اس میں ساتھ ہی 5-6 امینڈمنٹس ہو گئی بہت جلدی اور ساری روح جو تھی آئین کی وہ نکال لی گئی. آئین رکھا رہا اور آئین کا حلیہ نہیں بگاڑا گیا، لیکن ان ترامیم کے ذریعے جو تھا وہ دوسرا رول یہاں نافذ ہو گیا، وہ سول ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورتی سے سیاسی تاریخ کے وقت جو ہیں وہ پلٹ رہے ہیں اور ہمیں اس حوالے سے آگاہی دے رہے ہیں. ناظرین یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.